اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم علامہ محمد اقبال کا کام کرنے لگے ہیں نظموں کا، اے لیول اردو کے لیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ان کا تعارف ہے بچوں۔ آپ کو تعارف کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے قومی شاعر ہیں اور مفکر اسلام ہیں، اور انہوں نے خودی کا فلسفہ اور خود بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا ہے، اور نوجوانوں کو ایک امنگ اور ایک جذبہ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور واقعی جب ان کی کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، ہم کوئی بھی نظم، کوئی غزل، ان کے کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، اور ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی آئیے دیکھتے ہیں کہ ان نظموں میں وہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو یہ شروع میں آپ کو ان کا تعارف تھوڑا سا پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ علامہ اقبال کی نظم سرگزشت آدم، یعنی سرگزشت یعنی کہ خاص کہانی جو ہے آدم علیہ السلام کی، ان کی فکری اور فلسفی شاعری کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ نظم انسان آدم کی تخلیق، اس کی روحانی حیثیت اور دنیا میں اس کے مقام و مقصد کو بیان کرتی ہے۔ یہ نظم جو ہے انسان یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کا پیدا ہونا، پھر ان کی روحانی حیثیت کیا ہے، اور پھر دنیا میں آ کر ان کے مقام اور مقصد کو بیان کرتی ہے۔ یعنی دنیا میں اس کا کیا، وہ کیوں آئے دنیا میں، اور کیا مقصد ان کا تھا، دنیا میں آ کر کیا مقصد ہے انسان کا۔ اقبال اس نظم میں حضرت آدم کی کہانی کو صرف ایک مذہبی واقعے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک علامتی اور فلسفیانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ انسان کو ایک باوقار اور باصلاحیت مخلوق کے طور پر دکھاتے ہیں، جسے اللہ نے عقل، اختیار اور تخلیقی قوت عطا کی ہے۔ نظم میں جنت سے زمین پر آدم کے آنے کو زوال نہیں، بلکہ ترقی اور آزمائش کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کا اصل مقصد اپنی خودی کو پہچاننا، اسے مضبوط بنانا اور دنیا میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ مختصراً سرگزشت آدم یعنی آدم علیہ السلام کی کہانی انسان کی عظمت، اس کی ذمہ داری اور اس کے بلند مقام کا پیغام دیتی ہے، جو اقبال کے فلسفہ خودی کی عکاسی کرتی ہے۔ اچھا بچوں، علامہ اقبال کا تعارف میں نے پہلے بھی آپ کو ایک جگہ پر دیا ہوا ہے، یہ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 9 نومبر 1877 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 21 اپریل 1938 کو آپ کی وفات ہوئی۔ پیدائش آپ کی سیالکوٹ میں ہوئی، اور وفات آپ کی لاہور میں بادشاہی مسجد کے بائیں ہاتھ پر داخل ہونے سے پہلے ان کا مقبرہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ان کی نظم پڑھنی۔ اچھا بچوں، جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے نا تو ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ وہی بات ہے کہ پہلے والی، کہ جس چیز کو ہم نے پڑھا نہیں ہوتا پھر وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ جب ہم اسے پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت آسان تھی۔ تو یہی حال ہے پڑھائی کا اور نہ پڑھنے کا، درمیان ایک جو فاصلہ ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے پڑھ کر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سرگزشت آدم، آدم علیہ السلام کی کہانی۔ اچھا بچوں، سرگزشت آدم، آدم علیہ السلام کی کہانی یعنی بنی نوع انسان کی کہانی۔ سنے کوئی میری غربت کی داستان مجھ سے، بھلایا قصہ پیمانے اولی میں نے۔ وہ آدم علیہ السلام یا ایک انسان کا جو ہے بات، وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں کہ میری غربت، بچوں ہوتا ہے غربت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں۔ غربت کے معنی ہوتا ہے آپ اپنے وطن میں نہ رہیں، وطن سے دوسری جگہ چلے جائیں تو اس کو غربت کہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تھا تو وہ غریب الدیار تھے، یعنی اپنے وطن سے الگ ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے ہوش سنبھالا اور جہاں پر وہ رہے کچھ عرصہ، وہاں سے وہ نکال کر، تو غربت ہے بے وطنی، یعنی اپنے وطن سے جدا ہو جانا۔ سنے کوئی میری غربت کی داستان مجھ سے، یعنی کہ میں جو بے وطن ہو گیا ہوں۔ بھلایا قصہ پیمانے اولی میں نے کیا، سب سے پہلے میں غریب الدیار کیوں ہوا، میں وطن سے کیوں نکالا گیا، کہ میں نے پہلا پیمانے اولی، پہلا وعدہ کیا تھا کہ اللہ کا،
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد لگا دی تھی کہ یہاں نہ جانا ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو وہ انہوں نے پہلا ہی پیمان توڑ دیا، تو پھر وہ ان کو غریب الوطن ہونا پڑا، اپنے وطن سے نکالا جانا پڑا ان کو۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا، خود ہی اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ سنے کوئی میری غربت کی داستان مجھ سے، بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیمان ہوا تھا وہ بھلا دیا، تو پھر یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تمام اسماء سکھا دیے تھے، علامہ آدم الاسماء کلہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام علم ان کو دے دیا تھا، تو وہ جو جام آتشی یعنی جو ایسا علم جس سے پھر آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، جیسے ہم اقبال کو پڑھتے ہیں یا کوئی بھی، ہر چیز کا ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کا بھی رد عمل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مکمل شعور دے دیا، ہر چیز کا علم دے دیا، تو وہ وہاں تو ہر نعمت تھی، وہاں ان کے لیے کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو ان کے پاس علم کا وہ ایک ایسا علم کا وہ پیالہ پی چکے تھے کہ اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کوئی کام تو کرنا تھا۔ اب دیکھیں کہ بادشاہ کا بیٹا بھی ہو تو اس کو بھی گھڑ سواری سکھائی جاتی ہے، شمشیر زنی سکھائی جاتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ استاد مہیا کیے جاتے ہیں جو اس کو ہر رموز سلطنت کے سکھاتے ہیں، تو وہ تو چاہے وہ بادشاہ کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو، اس کو چلنا اپنے قدموں پر پڑتا ہے، کھانا اپنا خود ہضم کرنا پڑتا ہے، وہ سارے کام اس کو خود کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آدم علیہ السلام جب جنت میں، تو جنت میں علم کا پیالہ پی کر، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اشیاء کا علم دے دیا تھا، اس کو پینے کے بعد وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی کام کچھ کرنا تھا اس علم کے ساتھ۔ تو جام آتشی یعنی کہ وہ ایسا جام جس کو پیتے ہی آپ کے اندر رگ و پے میں کوئی ایک ہوشیاری اور پھرتی پیدا ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو شعور کا جام آتشی پی لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام کا علم مجھے دے دیا تھا، تو پھر میری طبیعت جو ہے جنت کے باغ میں، ریاض جنت، جنت کے باغ میں، جنت کا باغ، اس میں میری طبیعت نہیں لگ رہی تھی، تو اسی وجہ سے پھر کیا ہوا، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، یعنی سچا جہان کہاں ہے، جہان کی حقیقت، جہان دنیا کی حقیقت، وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ جو علم ہے میں اس کو کہاں استعمال کروں، یہ عالم کے معنی جہان ہے، جہان دنیا، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا عہد خیال فلک نشیں میں نے، تو یعنی فلک کے اوپر جو فلک سے بھی آگے چلا جائے، فلک پہ جا کر میرا خیال جو ہے وہاں پر جاتا تھا، اور مطلب میرے خیالات میں بہت بلندی تھی، جتنا علم ہوتا ہے اتنی خیالات میں بلندی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے حقیقت کے دنیا کی جستجو تھی، اور میں اس خیال کی بلندی میں اوپر ہی اوپر اور اس سے بھی بلندی پر جانا چاہتا تھا۔ میرا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مٹی بنائی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ کبھی وہ بھلائی کے تمام کاموں کی طرف ہوتا ہے اور کبھی برائی کے تمام، یعنی اس میں تغیر تو بدل، پھر وہ پچھتاتا ہے، پھر وہ واپس آتا ہے، پھر وہ توبہ طائب کرتا ہے، اور پھر وہ ایک سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی تگ و دو میں اس کی پوری زندگی جو ہے تبدیلیوں میں گزرتی ہے، کبھی وہ اچھا ہوتا ہے کبھی وہ برا ہوتا ہے۔ تو اس مزاج تغیر پسند یعنی بدلتا رہتا ہے، بدلنے والا مزاج، یعنی میری طبیعت میں بدلاؤ ہے، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے، یعنی وہ جو جنت کی جگہ تھی وہاں پر میں نے کہیں بھی فلک کے نیچے، زیر فلک آسماں کے نیچے، ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے، یعنی مجھے آسمان کے نیچے کہیں بھی کوئی ایک سکون اور ٹھکانہ لے کے بندہ بیٹھ جاتا ہے نا کہ بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے، نہیں، وہ کیوں، اس وجہ سے کہ اس کو تمام اشیاء کا علم مل گیا تھا، شعور مل گیا تھا اس کو، تو وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔
اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نیچے آ گیا ہوں، زمین پہ زیر فلک آ گیا ہوں، تو میں نے کیا کیا کام کیے، یعنی انسان نے یہ آدم علیہ السلام کی داستان جو ہے وہ حقیقی طور پر بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کے آگے جو ان کی اولاد ہے وہ جو سب ہیں ان کی تمام انسانوں کی داستان پھر وہ بیان کر رہے ہیں۔ نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو، کبھی کبھی کعبے میں سے 360 بت آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے، تو وہ پڑھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ کبھی میں نے پتھر کی مورتوں کو کعبے سے نکالا، یعنی انقلاب لے آئے۔ کبھی بتوں کو بنایا حرم نشین میں نے، کبھی اس میں بت جمع کر دی، یہ بارش کا بت ہے، یہ رزق کا بت ہے، یہ اس طرح سے اولاد کا بت ہے، اس طرح سے بت جمع کر کر کے وہاں پر رکھ دی کہ یہ ہمیں یہ دے گا، یہ ہمیں یہ دے گا۔ کبھی بتوں کو حرم نشین کیا، حرم میں بیٹھنے بٹھا دیا، اور کبھی نکالا، کبھی انقلاب لے آئے کہ تمام بتوں کو توڑ کر باہر پھینک دیا۔ کبھی ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، ذوق تکلم بات کرنے کا شوق، کلام کرنے کا ذوق و شوق، یعنی کوئی اتنا اعلیٰ پائے پر پہنچ جائے اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں، کہ وہ پہنچ کر طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کا کلام اتنا خوبصورت ہو، ذوق بات کرنے کی، گفتگو کرنا، اس کو مل نہ رہا ہو کوئی ایسا آدمی کہ جس سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، تو وہ طور پر پہنچ گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو گیا۔ یعنی اس کو دنیا میں یعنی نیچے جو انسان تھے ان میں سے کوئی اپنا وہ بات کرنے کے، اس کی بات کرنے اور سمجھنے والا کوئی نہیں ملا، تو وہ اپنے گفتگو کرنے کے شوق میں طور پر چلا گیا اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، چھپایا نور ازل زیر آستین میں نے، جو آپ کو ایک معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ ایسے نیچے انڈر آرم کرتے تھے تو آپ کا ہاتھ سفید نور کا بھرا ہوا باہر آ جاتا تھا، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا تھا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے بچوں جس کی سمجھ نہ آ سکے، عقل جس کو سمجھنے سے عاجز ہو، عاجز یعنی آری ہو، نہ کر سکتی ہو، تو معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کو عقل سمجھنے سے عاجز ہو۔ عقل تو ہر چیز کا، یعنی کہ وہ آپ جیسے برف جو ہے اس کو آپ پگھلاتے ہیں، وہ بھاپ پانی بن جاتی ہے، پھر بھاپ بن جاتی، بھاپ بن کے کہاں جاتی ہے، آپ ڈھکن دے دیتے ہیں تو وہ پھر ڈراپس بن جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ بھاپ تھی۔ تو یہ عقل جو ہے وہ سمجھنا چاہتی ہے کہ پانی جب بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو جم جاتا ہے، اور بہت زیادہ گرم ہو جائے تو ابلنے لگتا ہے، ابل کے بھاپ بن کے اٹھ جاتا ہے، اور اسی بھاپ کو اگر ٹھنڈا کر دیا جائے تو یہ بادلوں کا سارا سسٹم بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو عقل جو ہے وہ اس کو سمجھنا چاہتی ہے، اور کچھ باتیں عقل کی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ ہوتی ہیں معجزہ۔ کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے آئے ہیں۔ کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے، یعنی میں آسمان کی طرف بڑھ گیا، آسمان کی طرف سفر کیا، یعنی اتنا مجھے اپنے ہی لوگوں نے جو آپ کے حواری تھے انہی میں سے غدار تھے، انہوں نے ہی کہا، جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا بہت ہی ہمدرد ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مرغ کی اذان سے پہلے تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے، تو وہ مطلب حواری سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے، انصار ان کو کہا جاتا ہے، مددگار، ان کے بھی انصار تھے، تو وہ ان مددگار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے بالکل اپنا سب کچھ چھوڑ کر، تو انہی میں سے ایک غدار بھی تھا، تو وہ انہوں نے اس شبے میں اپنے ہی ساتھی کو، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا معاملہ ہم نے ان کے یہ جو آپ کے ساتھ ہیں ان پر شبہ ڈال دیا، ان کو شک میں ڈال دیا کہ آیا آپ نے وفات پائی یا آپ آسمان پر چلے گئے، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ کیا فلک کو سفر، یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا تھا جب انہوں نے آپ کو صلیب پر لٹکانا چاہا تھا، تو انہوں نے ان کے ہم شکل تشبیہ جس کی ان سے شبیہ ملتی تھی اس آدمی کو انہوں نے صلیب پر تو کہتے ہیں کہ مجھے ہی سمجھ کر انہوں نے صلیب پر لٹکا دیا، اور میں جو ہوں میں سفر کر کے آسمان پر چلا گیا۔ انسان اپنا سفر بتا رہا ہے مختلف زمانوں میں۔ کبھی میں غار ہرا میں چھپا رہا برسوں، یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ گیا، یہ تو بہت ہی آسان ہے بچوں، آپ پورا وقت بچپن سے لے کر اب تک ہسٹری پڑھتے آتے ہیں۔ کبھی میں غار ہرا میں چھپا رہا برسوں، یعنی آپ دیر دیر تک وہاں جا کر قیام کرتے اور اللہ کی یاد میں محو رہتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے ستو اور پانی لے کر جاتی ہیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ کئی دن وہاں پر گزارتی ہیں، اور آپ اللہ کی یاد میں محو رہتے۔
دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے، آخری جام، پہلے آتشی جام جنت میں علم کا پیا ہے، اور اب آخری جام جو انہوں نے دیا، آخری پیغام دیا انہوں نے، وہ کیا ہے؟ جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لے کر آپ آئے، جام آخری، آخری شربت، آخری پیالہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بچوں یہ مثال، یہ عربی کے جو الفاظ فارسی کے الفاظ، کیونکہ آپ نے فارسی کلام بہت زیادہ پڑھا ہوتا ہے اور عربی کلام بہت زیادہ پڑھا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی جو تلمیح ہیں، تشبیہ ہیں اور آپ کے حروف الفاظ ہیں، وہ جو ہے اردو میں عربی کے اور فارسی کے آتے ہی آتے ہیں۔ تو جامع آخری اور یہ زیر آستین اور جامع آتشی، یہ سب فارسی سے جو آپ کو ملتے، آپ پڑھتے ہیں فارسی ساتھ ساتھ کتابیں، تو وہاں سے آپ کو یہ آ جاتی ہیں، آپ کے علم میں آتا جاتا ہے۔ اور آپ اردو چونکہ تمام زبانوں سے مل کر بنی ہے، تو اس لیے یہ اجنبی حرف نہیں رہتے ہمارے لیے۔ کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، اچھا یہ کر لیا ہے۔ کبھی صلیب، صلیب بچو وہ جو لکڑی کا وہ ہوتا ہے نا، یوں گاڑ کر ایک بنا دینا، تو اس میں بازو یوں ادھر ادھر، اور یہ جو یہاں پر انسان کا پورا سٹرکچر ڈال کے تو کیلیں ٹھونک دیتے ہیں دماغ میں اور ہاتھوں بازوؤں میں اور پاؤں میں، تو وہ صلیب پر لٹکانا اس کو کہتے ہیں۔ کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمیں میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپر اپنے پاس بلا لیا۔ کبھی میں غار ہرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے، جب آپ نے صفا مروہ پر کھڑے ہو کر مسدس علی جنہوں نے پڑھی ہوگی، یہ میرے خیال میں آپ کے سلیبس میں ہے شاید، تو اس میں جب وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر، تو پھر آپ نے آ کر دعوت حق دی تھی۔ سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، سرود کہتے ہیں نغمہ، اللہ کا نغمہ، رب کا نغمہ، ٹھیک ہے، رب کا نغمہ سنایا، کیونکہ یہاں پر یہ یہاں پر جو گانا ہے اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے، تو تلاوت بھی قرآن مجید کی جو ہے وہ مختلف لہنوں میں کی جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر اللہ کے پیغام کو سرود ربانی یعنی اللہ کا نغمہ کہا ہے۔ ہند میں، چونکہ ہند میں گانے کا رواج عام ہے، تو وہ اسی کو لے کر انہوں نے یہاں کی شناسائی جو ہے، پہچان جو ہے ہند میں آ کر اس طرح سے کی کہ خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی۔ پسند کی کبھی یونان کی سرزمین میں نے، تو یونان کی سرحدوں کو بھی چھو لیا، یونان کو بھی فتح کر لیا۔ دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، یعنی ہند والوں نے جب دیار ہند، ہند کے وطن میں، جس دم میری صدا آواز، دیار گھر، بسایا خطۂ جاپان و ملک چین میں نے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ چین میں ہیں ان کا مزار، تو جاپان میں بھی یعنی صحابہ کرام کو آپ نے فرما دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ پوری کائنات، پوری زمین جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، پوری جہاں بھی، اور اسی لیے مسجد کا کوئی خاص جگہ نہیں ہے، آپ جس جگہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ سفر میں ہوں اور وہاں پر مسجد نہ ہو تو آپ نماز نہ پڑھ سکیں، تو اس لیے جو ہے دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطۂ جاپان و ملک چین میں نے، یعنی ہند میں بھی میں نے اسلام پھیلایا، اگر وہ بالکل نہیں میری بات مان رہے تھے تو میں جاپان میں گیا، ملک چین یعنی سامان تجارت جاتا تھا نا، ہند میں کیسے آئے تھے؟ وہی ایک روایت سنی ہوئی ہے ہسٹری میں کہ کوئی خاتون جو بیوہ خاتون تھی، اس کو وہ واپس جا رہی تھی، یہ مسلمان تاجر خواتین جو تھیں ہند کے بحر ہند کے ساتھ جو لگتا تھا حصہ، تو وہاں سے وہ عورتیں واپس جا رہی تھیں، تو ان کو وہاں کے راجا نے لوٹ لیا اور خواتین کو اوپر ظلم کیا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ماں کا بیٹا ہے جو آ کر ہماری مدد کرے، تو محمد بن قاسم پھر اس خاتون کے لیے آئے تھے، اور اس طرح سے ہند میں جو ہے وہ اسلام پہنچا۔ اور پھر جب محمد بن قاسم واپس چلے گئے تو دوبارہ وہی ایک آ گیا طریقہ کار، دوبارہ وہ ان کا اپنا عروج ہو گیا بت پرستی کا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں پر اگر میری اس وقت لمحے میں مجھے وہ پہچان نہ مل سکی، تو میں نے پھر اور جگہوں پر جا کر آپ نے تبلیغ کی،
یعنی انہوں نے صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ترکی میں دفن ہے، تو اسی طرح بہت سے صحابہ مختلف جگہوں پر مدفون ہیں۔ تو وہ ساری دنیا کو ہی اپنی سرزمین انسان نے سمجھ لیا تھا جو ایمان لے آئے تھے، جو مومن تھے۔ وطن کا تصور مٹ گیا تھا۔ وطن یعنی جس جگہ آپ پیدا ہوتے ہیں اور جس جگہ پر آپ پرورش پاتے ہیں، آپ وہیں پر مدفون ہونا چاہتے ہیں، یہ تصور مٹا دیا تھا اسلام نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت کی، پھر آپ نے وہ انصار نے کہا کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ نہیں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا جینا اور مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے جب مکہ مکرمہ چھوڑا تھا تو آپ بہت اداس بھی تھے اس وقت کہ آپ کیا پورا آباء و اجداد اور خاندان اور آپ کا سلسلہ نسب سب وہیں پر تھا۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے، تو پھر آپ نے مدینہ کو اپنا گھر، تو مومن کا آپ نے بتایا کہ کوئی ایک خاص جگہ جو ہے وہ اس کا گھر نہیں، وہ جہاں جائے وہیں اس کا گھر ہے۔ بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم میں نے، کبھی عالم خلاف معنی ہے تعلیم اہل دین میں نے، کبھی یعنی ذروں سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ترقیاں سائنس میں ہو رہی ہیں، تو وہ ساری ترقیاں جو ہیں وہ ایک نیا جہان بن گیا۔ آپ دیکھیں دنیا وہ کتنے 30 سال سے 50 سال کے بعد دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے۔ جو ایک سادہ طرز زندگی تھا اس سے دنیا کہاں آ گئی ہے، جس کے ہمارے باپ دادا یہ چیزیں استعمال کرتے تھے، اس طرح سے رہتے تھے، نہیں، وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، وہ دسترخوان بچھاتے تھے۔ اور اب ہمیں دیکھیں تو یہی وہ ہے کہ وہ بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم میں نے، یعنی سائنسی ترقی اتنی کر لی۔ تو وہی سائنسی ترقی جو ہے وہ پورے یورپ میں پڑھائی جاتی رہی ہے پھر 18ویں 19ویں صدی تک۔ خلاف معنی تعلیم اہل دین میں نے، یعنی کبھی میں نے اس کے خلاف برعکس اس کے تعلیم دینی شروع کر دی۔ جو تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہنچائی تھی، کبھی اس کے خلاف انسان چلا گیا۔ لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکارے عقل و دین میں نے، عقل و دین میں نے، لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا سادہ۔ جہاں دنیا چھیڑ کے پیکارے عقل اور دین کی جنگ، پیکار کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی، پیکار لڑائی، عقل بڑی ہے یا دین میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ عقل سے ہی انسانوں کو کنٹرول کیا جائے گا یا دین سے انسانوں کو کنٹرول کیا جائے گا؟ تو یہ جو ہے یہ جنگ چھیڑ کر انسان کے درمیان، تو دین اور عقل کی جنگ چھیڑ کر انسانوں کو مطلب یورپ میں بھی اور ادھر ایشیا میں بھی اور ہر جگہ پر جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں پر دین کو جو حکومت سے الگ کر کے، تو اس طرح سے لڑائیاں ہوئیں، خون خرابے ہوئے بے شمار۔ اور وہ آپ ہسٹری پڑھ لیں، جہاں کی مرضی ہسٹری پڑھ لیں، وہاں پر یہی ہے کہ عقل کو پیچھے چھوڑا جائے یا دین کو آگے لے کر آیا جائے، یا دین کو آگے لے کر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا کہ دین اور عقل جو ہے وہ ساتھ ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی آپ جہاں سے آپ کو نقصان پہنچا ہو آپ دوبارہ وہ کام نہیں کرتے، اتنا عقل مند مومن ہوتا ہے۔ اور دانش جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، یعنی جہاں سے بھی ملے وہیں سے لے لو۔ وہی ہے کہ چین تک جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی کوئی بھی ضروری نہیں کہ وہیں پر آپ کو سارا، آپ کے گھر میں ہی سارا علم پڑا ہوا ہے۔ اگر ہر ماں کے پاس سارا علم ہوتا تو ماں 6 ٹیچرز کے پاس چھوٹے سے بچے کو نہ بھیجتی، جو ہر 40 منٹ کے بعد اس کا پیریڈ بدلتا ہے اور پھر ایک نیا ٹیچر آتا ہے اور اس کو نیا سبجیکٹ پڑھاتا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ سارا سسٹم نہ چلتا ہے۔ تو عقل اور دین کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا طریقہ جب انسان بھول جاتا ہے، تو جب وہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے تو پھر کیا جنگ چھڑ جاتی ہے عقل اور دین کے درمیان میں، اور پھر سینکڑوں جگہوں پر لہو لہان ہو جاتی ہے زمین۔ سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے، یعنی اسٹرانومی، فلکیات، علم فلکیات کی حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ ایک کہکشاں کے آگے کہکشاں، سولر سسٹم، نظام شمسی جو ہے وہ ایک اندیکھے دھاگے میں پرویا ہوا ہے اور وہ ایسے گردش کر رہا ہے، اور جتنے بھی ستارے اس کے آس پاس ہیں ہمیں وہ تو نظر آتے ہیں، سیارے ہیں وہ نظر آتے ہیں، وہ بھی اب دوربینیں اور خردبینیں لگا لگا کر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے آگے جو ہے
ہمیں علم فلکیات کی جو 7 آسمان ہیں اور ان 7 آسمانوں میں کتنے فاصلے ہیں، کتنے درجے ہیں، کیا مقام ہے، وہ جو ہے بلیک ہول جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جب انسان کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے۔ تو جو علم فلکیات کے ماہر ہوتے ہیں وہ رات کو ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی گردش کو، ان کی حرکت کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس سے وہ علم جمع کر کے تو ہمارے تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو بھی ہم لگے رہتے ہیں، ستاروں کو رات کو ہی ستارے نظر آتے ہیں نا، تو کہکشاں بھی رات کو نظر آتی ہے۔ تو جب ہم گئے تھے ناران کاغان، تو آپ یہ بلب جو جیسے ہمارے سر کے اوپر بلب ایک روشن ہو جائے، یا بلب سے بھی بڑا کوئی چیز، مطلب اتنا بڑا گول دائرہ سا، اتنے بڑے ستارے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم ایسے ہاتھ اوپر کریں گے تو ہم ان کو ٹچ کر لیں گے، اتنے بڑے یعنی اتنے نزدیک بھی ستارے آپ کو ایک جگہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک جگہ سے دور ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں میدانی علاقوں میں۔ تو یہ بچو، یہ ستاروں کے بارے میں یعنی علم جو اس کو ملا ہوا ہے، جامع آتشین جو پیا ہوا ہے اس نے، تو وہ دوبارہ اوپر کی طرف کو پرواز کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شعور کا جامع آتشین جو اس نے پیا ہوا ہے، علم جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کل تمام اشیاء کا علم سکھایا ہے، تو وہ اب اوپر کی طرف کو روانہ ہو رہا ہے۔ انسان کا بھی اوپر کی طرف اپنی علم کو واضح کرنے کے لیے، اپنے جو علم اس کو ملا ہے اس کو اور بڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، یہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو یورپ میں بھی عقل اور دین یعنی سیاست اور مذہب کو الگ کر کے ہی انہوں نے اپنی حکومت چلانے کی۔ پہلے مذہب کا بہت زور تھا حکومت پر، تو پھر آخر میں انہوں نے ایک دم سے مذہب کو کٹ آف کر دیا اور کہا کہ حکومت بالکل الگ ہوگی، تو اس پر بھی تلواریں چلیں۔ ٹھیک ہے، آسانی سے فیصلہ تو نہیں ہو جاتا، کوئی بھی اپنا اختیار آسانی سے نہیں چھوڑتا، تو وہ اس وجہ سے بھی لوگوں کا خون بہایا گیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب عقل جو ہے میرے اندر، علم جو ہے، شعور ہے، تو ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، یعنی مذہب نے جب زور کرنا چاہا حکومت پر تو وہ پھر میں اس سے بھی نہیں ڈرا۔ بچو، یہ مذہب کے اوپر جو جنگ ہو رہی تھی وہ تو یہی تھا کہ یا تو مذہب بالکل حکومت کو آگے چلنے بڑھنے نہیں دیتا تھا، اس وجہ سے مذہب میں اور سیاست میں ایک شدید قسم کا تناؤ پیدا ہو گیا، اور آخر مذہب کو الگ کر دیا گیا کہ مذہب بالکل الگ ہے، مذہب بھی ذاتی کارروائی ہے، مذہب جس نے بھی اپنانا ہے وہ اپنائے، لیکن مذہب کا عمل دخل۔ تو یہ کام آسانی سے نہیں ہوا، کیونکہ کلیسا کو بہت زیادہ پاور حاصل تھی، اور وہ تمام پادری جو تھے وہ اس کے خلاف تھے کہ ہمیں کیوں سیاست سے نکالا جا رہا ہے، تو اس بات پر بھی بہت خون خرابہ ہوا۔ پھر سکھایا مسئلہ گردش زمین میں نے، پھر جو انہوں نے گیلیلیو نے یہ کہا تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ پہلے یہ نظریہ تھا کہ سورج چونکہ راؤنڈ نظر آتا ہے ہمیں، تو وہ کہتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ سکھایا انسانیت کو، لوگوں کو یہ اس چیز کا علم دیا کہ زمین اصل میں گردش کر رہی ہے، زمین گھومتی ہے تو دن اور رات بنتے ہیں، تو یہ نالج بھی انہوں نے دیا۔ تو تعلیم کے بیسیکلی تعلیم اور شعور جو تھا وہ اس کے خلاف ہی صدیوں سے انسانیت کے دشمن جو رہے ہیں، وہ وہی کہ انسان کو اگر شعور آ گیا وہ ہمارے برابر کیسے بیٹھ جائے۔ یہی آج تک انسانیت کا ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ بٹھا نہیں رہا، اور وہی کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے پاور حاصل ہونی چاہیے، مذہب کہتا ہے کہ مجھے پاور حاصل ہونی چاہیے، سیاست کہتی ہے کہ مجھے پاور حاصل ہونی چاہیے، اور جو سائنسی مسائل ہیں ان میں بھی جو مذہبی عقیدے کے لوگوں نے گھڑ لی تھی باتیں، وہ اس پر ہی فورس کرتے تھے کہ نہیں ساری دنیا انہی کو مانے، جبکہ تحقیق اور وہ جو تمام تعلیم، یہ جو ہے اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے، اور جنہوں نے یہ علم حاصل کیا تھا ستاروں کا، تو گیلیلیو نے یہ کہا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اور سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ سورج آتا اور جاتا ہے، تو اس لیے سورج حرکت کر رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر، لگا کے آئینہ عقل دوربین یعنی دوربین کی عقل۔ نیوٹن نے جو کہا تھا سیب نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا، اور کہا تھا کہ ہر چیز زمین کی طرف گرتی ہے، تو کشش ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، بھاری پن کو،
جو بھاری چیز ہوگی وہ نیچے گرے گی، زمین کی طرف گرے گی۔ زمین میں ایک طاقت ہے، زمین کے اندر ایک طاقت ہے جو ہر چیز کو، اس کو کہتے ہیں کشش ثقل، گریوٹی۔ تو وہ پیدا کرنا، ظاہر کرنا، یہ جو تحقیق ہو رہی ہے سائنس کی، یہ وہ پھر بنی نوع انسان جو علم کے رازوں کو جانچنے کی، جو ظاہر ہے اس نے جامع آشی پیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شعور کا، علم کا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہوا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا۔ تو وہ جو انہوں نے پیا ہوا ہے، اب وہ زمین پر، جنت میں تو ان کو کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ وہاں سے جب نیچے آ گئے تو یہاں پر ان کو کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ یہاں دنیا جو تھی وہ ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ اس کو مطلب دریافت کریں ان چیزوں کو۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ وہ پھر کشش ثقل ایک انسان نے ظاہر کی، حالانکہ کشش ثقل تو شروع سے ہی تھی، لیکن ایک انسان نے باہر نکل کر بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ زمین ایک قوت رکھتی ہے، تو اس وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ زمین کے گرد، اور ایک خاص فضا میں بھی ایک خاص حد تک جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو، جیسے جہاز ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی پاور سے اوپر اٹھتا ہے، اور جو راکٹ ہوتے ہیں اور جو سائنسی تحقیق کے لیے اوپر جاتے ہیں چیزیں، وہ کتنی طاقت کے ساتھ اور کتنی پاور کے ساتھ ان کو اوپر اٹھنا پڑتا ہے۔ آپ نیچے بہت زیادہ ایندھن جلتا ہوا دیکھتے ہیں، دھواں نکلتا دیکھتے ہیں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ جو ہے، وہ ایندھن کے ساتھ جو ہے وہ زور کر کے، کیونکہ زمین تو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو اس وجہ سے کشش کا راز جو ہے وہ ظاہر کیا لگا کے آئینہ عقل دوربین، میں نے عقل دوربین یعنی ایسی عقل جو دور تک دیکھ سکتی ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ دوربین کے معنی آپ کو پتہ ہے، دور سے دیکھنے والی، تو عقل دوربین دور تک دیکھنے والی عقل۔ کیا اسیر شعاؤں کو برق مضطر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمین میں نے۔ آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ بادل کنٹرول ہو رہے ہیں، روشنی کو کنٹرول، آپ کا وہ تو میجک آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ شیشہ سامنے رکھ دیتے تھے، پھر اس کو ایک اور شیشے کے ساتھ رکھ دیتے تھے، تو کاغذ سا اس کے پاس سامنے رکھ دیتے تھے، کاغذ اس حرارت سے جلنے لگ پڑتا تھا۔ یہ تجربے تو ہم بچپن میں بہت کرتے رہے ہیں۔ تو شعاؤں کو اسیر کرنا یعنی کرنوں کو، سورج کی شعاؤں کو، یہ سولر سسٹم آپ کا، اور برق مضطر یہ جو بجلی کڑکتی ہے، اس کو کنٹرول کر کے بھی اس سے پتہ نہیں ہزارہا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو اسیر کر لینا، قیدی کر لینا، قیدی کر لینا شعاؤں کو، کرنوں کو قیدی کر کے، اور برق مضطر، برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی جو ہے مضطر ایسے وہ چمکتی ہوئی جو ہوتی ہے، بے قرار، یعنی وہ ایک لمحہ کے لیے ٹھہرتی نہیں ہے کہیں بھی۔ بنا دی غیرت جنت یعنی جنت بھی شرمائے جس سے، جنت جیسی بنا دی، جنت کی طرح، سرزمین یہ بلند زمین جو ہے جہاں مجھے انسان کو بھیجا گیا ہے، اس کو اس نے جنت کی طرح بنا دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی ترقیاں کر لی، کتنی آسانیاں ہو گئی، تو یہ سب جو بھی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں ان کے اوپر قابو پانے کی وجہ سے۔ مگر خبر نہ ملی راز ہستی کی، کیا خرد سے جہاں کو تہ نگی میں نے۔ لیکن راضی ہستی کون سا ہے؟ وہی جامع آتشی جو شعور کا پیا ہوا ہے، وہ راضی ہستی ہے۔ تو نیچے جب انسان آ گیا تو وہ اس کو فراموش کر بیٹھا، جیسے بچہ دنیا میں آتے ہی روتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ وہاں کہاں سے آیا، اور جب ماحول اس کو جو تربیت دیتا ہے پھر اس کے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت سے لوگ اللہ لوگ بن جاتے ہیں، چاہے ان کا ماحول کیسا بھی ہو، وہ اللہ کی طرف لو لگا لیتے ہیں، تو وہ وہی ہوتا ہے جو راز ہستی، اس کو یاد رہتا ہے انسان کو۔ شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام آلستُ بربکم، تمام جو بھی بنی نوع انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اتنے میری اولاد کیسی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ دنیا میں ہوں گے، کچھ جا چکے ہوں گے، کچھ آنے والے ہوں گے، تو ان سب کو جمع کر کے، ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے فرمایا قرآن مجید میں، آلستُ بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بنایا؟ تو انہوں نے بے اختیار کہا، جیسے ہم کہتے ہیں بالا، تو وہ بلا کہا کہ اس کے معنی ہے کیوں نہیں، یعنی آپ ہی نے تو ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو ایک تصویر کیا کہے گی اپنے خالق سے کہ وہ آپ نے ہی تو مجھے بنایا ہے۔
تو اس وقت ایک ولی اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو بلا میں نے کہا تھا اس کی گونج میرے کانوں میں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا یعنی بہت سی کتابیں پڑھ کے، تو وہ ظاہر ہے علم آپ درجہ بدرجہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن ایک جو قدرتی اللہ تعالیٰ نے آپ میں ودیت کیا ہے، علم جو جامع آتشی، شعور کا جامع آتشی جو آپ کے آباء و اجداد سے نسل در نسل آپ تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وہ پیمان لیا ہے الستو بربکم، جو وعدہ لیا ہے کہ کیا میں نہیں ہوں تیرا رب، تو اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ کوئی جان یہ نہ کہے نیچے سے آ کر کہ میں خسارے میں رہی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو یہ راز ہستی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس راز ہستی کی خبر نہیں مل رہی، کیا قرض سے جہاں کو طے نگی میں نے، جہان دنیا طے نگی کرنا، زیر کرنا، فتح کر لینا، فتح کر لیا ہے عقل سے، تو میں نے دنیا کو فتح کر لیا ہے، عقل سے دنیا میں نے فتح کر لی ہے، لیکن وہ مجھے خبر نہیں مل رہی راز ہستی کی، زندگی کے راز کی خبر نہیں مل رہی۔ زندگی کا راز کیا ہے؟ الستو بربکم۔ تو وہ والا پیمان جب انسان بھول گیا تو وہ بہت سی عقلیں لڑا رہا ہے دنیا میں، اور دنیا کو فتح کر رہا ہے، اور لیکن اس کو اصل جو واپس جا کر جواب دینا ہے اس کے بارے میں بے خبر ہو گیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ راز مجھے نہیں ملا۔ ہوئی جو چشم مظاہر پرست وا آخر، یعنی ظاہری چیزوں کو دیکھنے والی، ظاہری چیزوں کو سے متاثر ہونے والی، مظاہر پرست، ظاہری چیزوں کو جاننے والی، سمجھنے والی، ظاہر پرست، چشم ظاہر پرست، وہ آنکھ جو ظاہری چیزوں کو جاننے اور سمجھنے والی تھی، وہ جب واہ ہوئی، واہ ہونا کھلنا، جب کھلی میری آنکھ جو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ رہی تھی، تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے، مکی مکان میں رہنے والا، تو میں نے اس کو کہاں پایا؟ جب یہ ساری راز ہستی مجھے نہیں ملا، تو جب یہ میں ظاہری چیزوں کو ہی دیکھ رہا تھا، ظاہری ترقیوں کو ہی دیکھ رہا تھا، تو پھر میں نے جب یہ میری ہوئی جو چشم مظاہر پرست جب میری مظاہر پرست ظاہری چیزوں کو دیکھنے والی آنکھ اندر کی طرف کو کھلی، تو میں نے کے معنی ہے کھلنا، تو پایا خانہ دل، یعنی دل کے نہا خانوں میں، دل کے خانے آپ کو پتہ ہے نا چار ہیں، تو وہیں پر تہ در تہ جو عقل اور سمجھ کے اور شعور کے خانے ہیں، ان میں پایا خانہ دل میں، یعنی دل کے گھر میں نے اس کو مکی پایا، اس کو میں نے اپنے دل کے اندر پایا۔ تو یہ بچوں آج کے لیے امید ہے آپ کچھ سمجھے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔